الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا اما بعد پچھلے اتوار کو میں نے عرض کیا تھا کہ رمضان کا مہینہ خاص طور پر دعاؤں کے لیے بڑا خاص زمانہ ہے دعاؤں کا۔ یوں تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے ہر زمانے میں اور ہر جگہ بندے کی دعا سنتے ہیں اور قبول فرماتے ہیں، لیکن رمضان کے مہینے میں خاص طور پر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت بندوں کو نوازنے کے لیے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ روزہ رکھا تو معافی، روزے کے وقت افطار کر رہے ہو اس وقت دعا کر لو تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، روزے کی حالت میں کر لو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے ساتھ دعا کر لو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ غرض قدم قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقامات اجابت رکھے، تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ دعا کا بھی مہینہ ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگوں کو دعا مانگنا آتا نہیں۔ جس کسی کو دعا مانگنا آ جائے بس اس کو سمجھو کہ دنیا و آخرت کی کامیابی مل گئی۔ دعا کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ سلیقہ عطا فرما دے، دعا کرنے کی اہمیت دل میں ڈال دے، جو دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کرنے کا ایک ذوق پیدا فرما دے تو سمجھو کہ سب کچھ حاصل ہو گیا۔ تو ہمارے کچھ احباب نے یہ فرمائش کی تھی اور مجھے بھی دل چاہتا تھا کہ جو دعائیں قرآن کریم میں وارد ہوئی ہیں اور جو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ماثور ہیں ان میں ایک ایک کر کے کچھ تھوڑی سی تشریح پیش کروں۔ تو احباب نے کہا تھا کہ مناجات مقبول ہم پڑھتے ہیں تو اس کی تشریح ہو جایا کرے، تو اللہ کے نام پر وہ شروع کرتے ہیں آج۔ مناجات مقبول در حقیقت حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ تعالی سرہ نے دعاؤں کا ایک مجموعہ مرتب کیا ہے، اور یہ دعائیں در حقیقت خلاصہ ہیں الحزب الاعظم کا۔ الحزب الاعظم جو حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی
تالیف ہے اس میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں یا قرآن کریم کی دعائیں وہ جمع کی تھی. تو ذرا مفصل ہے، لمبی ہے. ہم جیسے کم ہمت لوگوں کے لیے اس کے اختصار کی ضرورت تھی، تو حضرت والا نے مختصر مناجات مقبول کے نام سے یہ مجموعہ جمع فرمایا اور اس کو اس طرح تقسیم کر دیا کہ ہر روز تھوڑی سی دعائیں اس میں ہو جائیں. اس کو ایک منزل کہتے ہیں. ہفتے کی منزل، اتوار کی منزل، پیر کی منزل، منگل بدھ جمعرات کی منزل ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان دعاؤں کا خاص پیر سے تعلق ہے یا منگل سے تعلق ہے یا بدھ سے تعلق ہے، یا بس جمع کیے تاکہ ایک مرتبہ وہ سارا خلاصہ ہفتے میں آدمی وہ دعائیں مانگ لے اللہ تبارک و تعالیٰ سے. اور حقیقت تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کو جیسا میں عرض کیا تھا دعا مانگنا آتا نہیں. تو قربان جائیے نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ ہمیں مانگنا بھی سکھا گئے کہ کیا مانگنا چاہیے، کس طرح مانگنا چاہیے، کن الفاظ میں مانگنا چاہیے. تو وہی مناجات مقبول کا حاصل ہے. تو اس کی پہلی منزل میں حضرت نے وہ دعائیں جمع فرمائی ہیں جو قرآن کریم میں وارد ہوئی ہیں. یا تو اس طرح ہوئی ہیں کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ دعا مانگو، جیسے وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، کہا کہ کہو یہ دعا کے الفاظ کہو، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، کیا پروردگار میری مغفرت بھی فرمائیے، مجھ پر رحمت بھی فرمائیے، انت ارحم الراحمین. تو بعض تو وہ ہیں جو خود سکھائی ہیں اللہ تبارک و تعالی نے، اور بعض ایسی دعائیں ہیں جو اللہ کے نیک بندوں کی زبان پر اللہ تعالی نے جاری فرمائی اور ان کی تعریف فرمائی کہ فلاں بندے نے یہ دعا کی، یا کچھ لوگ اچھے لوگ ہیں وہ یہ دعا کرتے ہیں. تو ان دعاؤں کی تعریف فرمائی کہ یہ دعائیں اچھی دعائیں ہیں اور بندوں نے، اچھے بندوں نے، اللہ کے نیک بندوں نے یہ دعائیں کی ہیں. تو پہلی منزل میں حضرت نے شروع میں وہ قرآنی دعائیں جمع کی ہیں. قرآنی دعاؤں کا ایک خاصہ اور ان کا ایک امتیاز اور ان کا ایک بڑا فائدہ حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالی سرہ نے اپنے مواعظ میں بیان فرمایا کہ جو دعائیں اللہ تعالی نے سکھلائی، ہمیں آپ کو سکھلائی کہ یہ دعا مانگا کرو، تو یہ دعا جو ہے انشاءاللہ اس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ خود سکھلا رہے ہیں کہ یہ کہو رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین مثلا. تو ایک شریف آدمی سے بھی یہ بات ممکن نہیں ہے کہ کوئی آدمی دوسرے کو دعوت دے کہ بھائی مجھ سے یہ مانگو، اور جب دینے کا وقت آئے تو کہ بھاگ جاؤ. کوئی شریف آدمی ایسا نہیں کر سکتا. تو اللہ جل جلالہ جو ارحم الراحمین ہیں وہ ہم سے کہیں کہ یہ دعا کرو اور پھر اس کو رد کر دیں کہ نہیں میں نہیں دیتا تمہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود بنایا مضمون بنا کر، درخواست کا مضمون بنا کر بتا دیا کہ دیکھو یہ کہو گے، یہ درخواست کرو گے تو پھر ہمیں دیکھو ہماری کیا رحمت ہے. وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. لہذا قرآن کریم کی جو دعائیں ہیں وہ اس لحاظ سے بڑی اہمیت رکھتی ہیں کہ خود اللہ جل جلالہ نے سکھائی کہ یہ دعا مانگا کرو. تو اب یہ بات بڑی بعید ہے، تقریباً ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ خود دعا سکھائیں اور ہم وہ دعا کریں.
اور اللہ تعالیٰ رد فرما دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا پہلے وہ دعائیں جمع کی ہیں حضرت نے جو قرآن کریم میں آئی ہیں، اس کے بعد وہ آئی ہیں جو احادیث میں آئی ہیں۔ ہر ایک دعا ایسی ہے کہ ان میں سے ایک دعا بھی قبول ہو جائے انسان کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو شروع کیا ہے مناجات مقبول کو اس قرآنی دعا سے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا عام طور سے مسلمانوں کو یاد ہوتی ہے، اکثر و بیشتر یاد ہوتی ہے۔ جن لوگوں کو نماز جنازے کی دعا یاد نہیں ہوتی وہ یہ پڑھتے رہتے ہیں۔ کئی لوگوں نے بتایا کہ جی ہم تو نماز جنازے کی جو تیسری تکبیر کے بعد دعا ہوتی ہے وہ بہت افسوس ہے کہ بہت سے ہمارے مسلمانوں کو یاد نہیں ہوتی۔ کیا مشکل کام ہے جو دعا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم منقول آدمی اس کو یاد کر لے۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ اتنی بڑا مجمع ہوتا ہے نماز جنازہ کا، لیکن اس میں وہ لوگ جو صحیح دعا کرتے ہوں جنازے سے مناسب، میرے خیال میں معدود چند ہی ہوتے ہیں۔ جو مدرسے سے تعلق ہے جس کا، مکتب سے کوئی تعلق ہے جس کا، وہ تو جانتا ہے، لیکن یہ ماشاءاللہ اعلیٰ تعلیم یافتہ حضرات جو کالجوں اسکولوں میں پڑھے، تو مجھے نہیں خیال کہ ان کو یہ دعائیں یاد ہوتی ہوں گی۔ تو لہذا مجھ سے کئی لوگوں نے پوچھا جی ہمیں وہ دعا تو یاد نہیں ہے، پر ربنا آتنا پڑھ لیتے ہیں تیسری رکعت میں، تیسری تکبیر کے بعد۔ چلو میں نے کہا پڑھ لو، یہی پڑھ لو، لیکن کوشش تو کرو، سیکھنے کی کوشش تو کرو۔ ایک مسلمان کو اگر نماز جنازہ نہ آئے تو کتنی بڑی یعنی سبکی کی بات ہے۔ عرب ممالک میں نے دیکھا کہ نماز جنازہ ہوتی ہے حرم میں تقریباً ہر نماز کے بعد، تو جو عرب لوگ وہاں کے باشندے ہیں وہ خوب دعائیں پڑھتے ہیں اور جنازے سی دعائیں پڑھتے ہیں جو منقول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک نہیں، دو تین ہیں، تین چار ہیں، اور بھی زیادہ ہیں۔ ماشاءاللہ ہمارے پاکستانی بھائی جو ہیں وہ یا تو خاموش کھڑے رہتے ہیں یا ربنا آتنا پڑھتے رہتے ہیں۔ تو چلو نہ پڑھنے سے بہتر ہے، لیکن بہرحال یہ دعا اتنی مشہور ہے کہ ہر بندے کو تقریباً آتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا یہ ہوتی تھی، اکثر و بیشتر جو دعائیں مانگتے، دعا مانگتے تھے وہ یہ مانگتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور یہ دعا درحقیقت قرآن ہی کی سکھائی ہوئی ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جب حاجی لوگ وہاں سے عرفات سے واپس آتے ہیں تو پھر مزدلفہ میں جو المشعر الحرام ہے وہاں پر اللہ کا ذکر کرنا چاہیے کہ اذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام۔ جب عرفات سے واپس آؤ تو مشعر حرام یعنی مزدلفہ کے پاس اللہ کا ذکر کرو۔ فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، اور کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا واذکروا اللہ کما ہداکم، اور اللہ کا ذکر بھی اس طریقے سے کرو جس کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے، جس طرح کی ہدایت دی ہے ذکر کرنے کے طریقے کی، وہ کرو۔ یہ نہیں کہ اپنی طرف سے کوئی طریقہ گھڑ لیا
اور اس کے پیچھے چل پڑے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا هَدَاكُمْ. پھر فرمایا کہ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. کچھ لوگ وہ ہیں جو وہاں اس مقام مقدس پر پہنچنے کے بعد بھی بس دنیا ہی کی چیز مانگتے رہتے ہیں. مجھے اولاد دے دے, مجھے نوکری دے دے, مجھے رزق دے دے, مجھے صحت دے دے. جتنی دنیا کی ضرورت ہے وہ مانگتے رہتے ہیں. منہم من یقول آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق. آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا, وہی مانگتا رہتا ہے. جاہلیت کے اندر, زمانے جاہلیت میں جو لوگ حج کیا کرتے تھے, حج تو وہ بھی کرتے تھے, لیکن وہاں جا کر ایک تو جب پہنچتے مزدلفہ تو اپنے آباء و اجداد کے مناقب اور فضائل بیان کرنے شروع کر دیتے تھے. ہمارے باپ نے یہ کیا, فلاں جنگ لڑی, فلاں جنگ کے اندر اس کو فتح نصیب ہوئی, وغیرہ وغیرہ. ایک تو یہ کام کرتے تھے. تو قرآن کہتا ہے کہ وہاں جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو کذکرکم آباءکم, جیسے تم اپنے ماں باپ دادوں کا ذکر کیا کرتے تھے, او اشد ذکرا, یا اس سے بھی زیادہ اہتمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. اور ذکر بھی کس طرح کرو, وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا هَدَاكُمْ, جو اللہ نے طریقہ بتایا اس کے مطابق ذکر کرو. اب آگے فرماتے ہیں کہ جاہلیت کے لوگ جو ہیں وہ آ کر کہتے تھے, وہاں پر دعائیں جو کرتے تھے بس یہی کرتے تھے کہ ہمیں رزق زیادہ ہو جائے, ہمارا گھر اچھا بن جائے, ہماری جو قبیلہ ہے اس کو فتح نصیب ہو, ہمارے دشمن ناوراد ہوں, وغیرہ وغیرہ. تو ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق, آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا. ومنہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی اچھائی عطا فرمائیے اور آخرت میں بھی اچھائی عطا فرمائیے. تو اولئک لہم نصیب مما کسبوا, ان کو اللہ تبارک و تعالی اپنی کمائی کا حصہ آخرت میں دیں گے. کمائی سے مراد اچھے اعمال کی کمائی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ بندہ انتہائی بیوقوف اور احمق ہے کہ جو جب بھی دعا مانگے تو بس دنیا ہی کے لیے مانگے, دنیا ہی کے لیے مانگے بس, کہ مجھے ملازمت مل جائے, مجھے رزق مل جائے, میرا گزارا اچھا ہونے لگے, میرا مکان اچھا بن جائے, مجھے گاڑی اچھی مل جائے, مجھے امتحان میں کامیابی مل جائے, مجھے ڈگری اچھی حاصل ہو جائے. بس سارا سوچ کا جو محور ہے وہ دنیا ہی دنیا ہے, بس وہی مانگتے ہیں. آخرت کی بات مانگیں کہ یا اللہ آخرت میں ہمارا انجام اچھا کر دیجئے, ہمارے گناہ معاف کر دیجئے, تو اس کی طرف دھیان ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان لوگوں کی مذمت کی ہے جو جب بھی مانگیں گے دنیا کی بات مانگیں گے, جب بھی مانگیں گے دنیا کی بات مانگیں گے, آخرت کے بارے میں کچھ نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ احمق تنگ نظر لوگ ہیں. ان کی جو سوچ ہے اس کا دائرہ صرف دنیا کی لذتوں کی طرف اور دنیا کے اسباب کی طرف محدود ہے. بس یہ مل جائے تو اس کو ایسا کچھ مل گیا, چاہے قبر میں جا کے پٹائی ہو, الیاذ باللہ. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا دے دیجئے. اب دنیا میں جو غلط چیزیں ہیں وہ بھی مانگتے ہیں. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بزرگ آیا کرتے تھے, بڑے عمر رسیدہ تھے, جہاں دیدہ تھے, بڑے تاجر تھے, تہجد گزار تھے. تو کچھ عرصے کے بعد پتہ چلا
کہ وہ وظیفے جو ہر وقت پڑھتے رہتے ہیں، تو وظیفے میں دعا یہ مانگتے ہیں کہ اللہ سٹے میں میرا جو ہے نمبر نکل آئے. وظیفے گھونٹ رہے ہیں رات کو تہجد میں اٹھنے کے بعد، کس کام کے لیے؟ کہ میرا سٹا جو ہے وہ کامیاب ہو جائے. اب یعنی آدمی کی جو سوچ ہے وہ اس طرف لگی ہوئی ہے الیاذ باللہ، دنیا کی طرف. اور ہم اپنے ذرا گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں تو ہماری خواہشات، ہماری امنگیں، ہمارے خیالات زیادہ تر اسی طرف چلتے ہیں کہ ہمیں دنیا کی نعمتیں حاصل ہو جائیں، لذت مل جائے، گھر مل جائے، گاڑی مل جائے، لوگوں میں ہماری شہرت ہو جائے، مقبولیت ہو جائے، بس اس طرف چل رہی ہیں. یہ تصور کہ وہ جنت ملے جس کی تفسیر قرآن کریم نے بیان فرمائی ہے کہ جو چاہو گے ملے گا، نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تو اس کا خیال، اس کی فکر، اس کی سوچ، اس کی امنگ، اس کا شوق یہ شاذ و نادر. تو قرآن کہتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الآخرۃ من خلاق. آخرت میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل نہ فرمائے. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی فرمائی، آگے آئے گی انشاءاللہ، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا غایت رغبتنا. اللہ ایسا نہ کیجئے کہ ہر وقت ہمارے دماغ پر دنیا ہی سوار رہے، اور اللہ ایسا بھی نہ کیجئے کہ ہماری علم کا مبلغ، علم کی انتہا بس دنیا ہی کے اوپر ہو جائے، اور ہماری ساری رغبت اور شوق کا مرکز جو ہے صرف دنیا ہی بنی رہے. تو ایسا نہ کیجیے گا. تو مذمت ہے ان لوگوں کی کہ ان کے دل و دماغ پر ہر وقت دنیا ہی مسلط ہے، اسی کی خواہش ہے، اسی کی امنگ ہے، اسی کا شوق ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. تعریف کس کی؟ اس کی جو دنیا میں بھی حسنہ مانگے، اللہ دنیا میں بھی اچھائی عطا فرمائیے اور آخرت میں بھی اچھائی عطا فرمائیے. دنیا میں بھی اچھی چیزیں دیجئے، آخرت میں بھی اچھی چیزیں دیجئے. حسنہ ایک لفظ ہے چھوٹا سا، اور کائنات پوشیدہ ہے. دنیا کے اندر حسنہ مل جائے، اس میں یہ بھی ہے حسنہ اچھائی یہ بھی ہے کہ رزق اچھا مل رہا ہو، اچھائی یہ بھی ہے کہ صحت اچھی ہو رہی ہو، اچھائی یہ بھی ہے کہ اولاد ہو، اچھی یہ بھی ہے کہ گھر والے مطمئن ہوں، اچھائی یہ بھی ہے کہ دوست احباب اچھے ہوں، اچھائی یہ بھی ہے کہ آدمی کو علم حاصل ہو، اچھائی یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عمل صالح کی دنیا میں توفیق عطا فرما. سب اچھائی. ایک چھوٹا سا لفظ 4 حرفوں کا حسنہ، ہا سین نون تا، اور اس میں ساری کائنات سمٹ آئی ہے. اچھا دوسری بات یہ کہ ذرا اس پر غور کرو کہ وہ جن لوگوں کی نگاہ دنیا کی حد تک محدود رہتی ہے، جب ان کا ذکر کیا ان کی دعا کا، تو وہاں پر کہا ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق. وہاں حسنہ نہیں ہے، وہ تو دنیا کی اپنی مطلوبہ چیزیں مانگتے ہیں. ہمیں یہ مل جائے، وہ مل جائے، یہ مل جائے، وہ مل جائے، ہمیں اچھا گھر مل جائے، ہماری آمدنی بڑھ جائے، بینک بیلنس ہو جائے. اس میں اچھائی برائی کا تصور نہیں کہ حقیقت میں وہ اچھائی ہو، بلکہ ان کو اپنے ذہن میں کچھ مطلوبہ چیزیں گھڑ رکھی ہیں، وہ چاہے حلال ہو یا حرام ہو، الیاذ باللہ، جائز ہو یا ناجائز ہو. اور
وہ حقیقت میں مفید ہوں یا مفید نہ ہوں، وہ اپنی طرف سے گھر رکھی ہیں. یا اللہ دنیا میں انہیں دے دے، چاہے سٹے کی رقم ہی دے دے، چاہے سود کی رقم ہی دے دے، لیکن دے دے، دنیا میں پیسے دے دے. ہمیں جو سکھایا قرآن نے، کہا کہ نہیں، دنیا میں ضرور مانگو، بے شک مانگو، دنیا بھی مانگو، لیکن دنیا میں حسنہ مانگو، اچھائی مانگو. اچھائی جس چیز میں ہو دنیا کے اندر اللہ وہ عطا فرمائیے. اب اچھائی جو ہے نا، یعنی اگر اللہ مال دیں آپ تو حلال دیں، رزق عطا فرمائیں تو حلال عطا فرمائیں، صحت عطا فرمائیں تو صحت ایسی ہو کہ جو آپ کے کاموں میں استعمال ہو. اللہ علم عطا فرمائے تو علم کی حقیقت عطا فرمائے. تو ایک مختصر لفظ میں دنیا کی ساری اچھائیاں جمع کر دی. آپ ذرا سوچو کہ اگر اللہ تعالیٰ ہماری یہ دعا قبول فرمائے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، تو کیا رہ گیا؟ دنیا کے اندر جتنی اچھی چیزیں ہیں وہ سب آ گئیں، اور اس میں جہاں مادی چیزیں آ گئیں وہاں روحانی چیزیں بھی. اللہ تبارک و تعالی حسنہ عطا فرمائے، دنیا میں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ذات کے ساتھ تعلق عطا فرمائے، تعلق مع اللہ عطا فرمائے، اپنا قرب عطا فرمائے، اپنی دھن میں لگے رہنے کا جذبہ عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی یہ سب دنیا میں عطا فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. کیا کہے گا کوئی، کیا دعا مانگے گا جو ایک لفظ کے اندر قرآن نے بتا دیا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. ارے اللہ آخرت میں بھی اچھائی دے دیجئے. کیا اچھائی؟ کہ جو کچھ آپ نے دنیا میں کرنے کی توفیق عطا فرمائی اس کا صلہ جو آپ نے مومنین کے لیے جس کا وعدہ فرمایا ہے وہ عطا فرمائیے. آخرت میں جنت عطا فرمائیے، اپنی رویت، اپنا دیدار عطا فرمائیے، اپنی جنت کی نعمتیں عطا فرمائیے جو آپ نے قرآن کے. ربنا آتنا ما وعدتنا علی رسولک، جو آپ کے پیغمبروں کے ذریعے آپ نے وعدے فرمائے ہیں کہ یہ دیا جائے گا، وہ دیا جائے گا. اللہ ہم وہ سب مانگتے ہیں، وہ ہمیں دیجئے. اور پھر آخرت حسنہ، آخرت کے اندر بھی حسنہ دیجئے. اب حسنہ میں بھی آخرت کی ساری نعمتیں شامل ہو گئی. اب ذرا سوچو کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنی چیزیں اس میں جنت میں رکھی ہوئی ہیں تو وہ تو ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھی، نہ کسی کان نے اس کے بارے میں سنا، نہ کسی بشر کے قلب پر ان کا خطرہ گزرا. ایسی نعمتیں. اب اگر ہم یہاں بیٹھ کے مانگے تو اپنی محدود سوچ کے مطابق جو اچھی چیزیں نظر آتی ہیں وہ مانگیں گے. یا اللہ ہمیں پانی پلا دیجیے گا، ہمیں کھانا اچھا دے دیجیے گا، ہمیں جو رہائش کے آپ نے جنات تجری من تحتها الانہار ہے وہ عطا فرما دیجیے گا. زیادہ یہ کہہ دیں گے. لیکن جو اس نے چھپا کر رکھی ہوئی ہے بندوں کے لیے، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، ایک تو حسنہ اور اوپر سے کچھ اور، زیادہ اور کچھ اور. وہ کچھ اور ایسے اجمال کے ساتھ فرمایا قرآن کریم نے کہ ارے کیا تم سمجھو گے وہ کیا چیز ہے، ہم ہی جانتے ہیں کہ کیا اور کیا دیں گے. حسنہ وزیادہ. لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید. ان کو جو چاہیں گے وہ ملے گا جنت میں، جو چاہیں گے ملے گا. اور ولدینا مزید، ہمارے پاس کچھ اور بھی ہے. کیا مطلب
کہ ایسی چیز ہے جو تمہارے حاشیے خیال میں بھی نہیں گزری. تم چاہو گے کیا چاہو گے؟ تمہاری چاہت جو ہے وہ تو اپنے خوشی مادی لذتوں کی طرف چلی جاتی ہے کہ جنت میں جاویں گے تو بڑا مزہ ہوئے گا اور وہاں پر اچھے باغات ہوں گے، مناظر اچھے ہوں گے، جنتیں ہوں گی، نہریں بہ رہی ہوں گی اور شہد کی نہریں ہوں گی اور دودھ کی نہریں ہوں گی اور وہ پیئیں گے اور مزہ کریں گے. تمہاری ذہن تو یہاں تک پڑا رہتا ہے. ارے ہم کہتے ہیں کہ لدینا مزید، ہمارے پاس کچھ اور بھی ہے. وہ کچھ اور حسنہ میں داخل ہے. وہ حسنہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. تو ہم دنیا کی اندر بھی حسنہ مانگتے ہیں، آخرت میں بھی حسنہ مانگتے ہیں. بتاؤ ذرا، آپ ذرا سوچو کہ اللہ تعالیٰ جب دنیا میں بھی حسنہ دے دے، آخرت میں بھی حسنہ دے دے، کیا رہ گیا؟ کوئی دنیا کی آخرت کی حاجت ایسی نہیں ہے جو اس میں موجود نہ ہو. ایسی چیز سکھا دی قرآن کریم نے، اور جو خود سکھا رہا ہے ارے یوں کرو تو کیا محروم کر دے گا؟ منگوا کر کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں اچھے جو یہ دعا مانگتے ہیں کہ دنیا بھی دے دے، آخرت بھی دے دے. اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ان کو اللہ تعالیٰ حصہ دیں گے ان کی کمائی کا. تو رد کر دیں گے؟ انشاءاللہ کبھی رد نہیں ہوگی. اخلاص کے ساتھ مانگو، سوچ سمجھ کر مانگو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. تو یہاں سکھایا کیا؟ سکھایا یہ کہ صرف دنیا کی حد تک محدود نہ رہو. آج کی دنیا جو ہے نا، ذرا اپنے اوپر منطبق کر کے دیکھیں کہ کسی سے دعا بھی منگوائیں گے تو کہیں گے بھائی میرے بیٹے کا امتحان ہو رہا ہے، اس کو کہہ دو وہ اس کو اچھا نمبروں سے پاس ہو جائے، ڈگری اچھی مل جائے. علماء سے پاس جائیں گے، اللہ والوں کے پاس جائیں گے، دعا مانگیں، یا اللہ دعا کر دینا بھائی ہمارے وہ اس کا گرین کارڈ بننے والا ہے تو امریکہ کا، اس میں جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہو جائیں، ہمیں امریکہ کی نیشنلٹی مل جائے، ہمیں برطانیہ کی مل جائے، ہمیں فلاں ڈگری حاصل ہو جائے. علماء سے بھی اور اہل اللہ سے بھی دعا منگواتے ہیں تو یہ منگواتے ہیں. اور اس کا بڑا ذوق ہے کہ جی اس کا کچھ وظیفہ بتا دو، اس کا کچھ وظیفہ بتاؤ کہ ہمارے بیٹے کی نوکری اچھی لگ جائے، اور اس بات کا وظیفہ بتاؤ کہ اس کا جو ہے ڈگری اچھی مل جائے. یہ بس سارا دین جو ہے اب سمٹ کے اہل علم کے پاس جانا اور جو اہل اللہ ہے ان کے پاس جانا وظیفوں کے لیے ہے. کس کام کے لیے کیا وظیفہ پڑے، یہ ہے ساری تگ و دو اس کام کے لیے ہے. اجی کچھ تعویذ دے دو، کوئی پڑھنے کو بتا دو، کیا پڑھ دو، کیا پڑھیں کہ اس سے ہماری فلاں دنیاوی تکلیف دور ہو جائے. تو بس وظیفوں کے اوپر لگے ہوئے ہیں. حالانکہ جو وظیفے دنیاوی مقاصد کے لیے پڑھے جاتے ہیں نا، خوب سمجھ لو، چاہے وہ آیات قرآنیہ ہی ہوں، اگر دنیاوی مقاصد کے لیے پڑھے جا رہے ہیں اس میں کوئی اجر نہیں ہے، کوئی اجر ثواب نہیں. جائز ہیں، جائز ہونے میں کوئی کلام نہیں، لیکن اجر و ثواب کوئی نہیں. تلاوت کا اجر و ثواب نہیں ہے. تلاوت آپ نے کی اس غرض سے کہ مجھے فلاں دنیاوی مقصد حاصل ہو جائے، وہ تلاوت تو دنیاوی کام کے لیے ہوئی. وہ وظیفہ جو تم نے پڑھا وہ تو اپنے دنیاوی مقصد کے لیے پڑھا، بس. ثواب کوئی نہیں. ثواب وہ ہے کہ جو خالص اللہ کی رضا کے لیے آدمی پڑھ رہا ہو، تلاوت کر رہا ہو. تو غرض کہہ یہ رہا تھا کہ ساری جو تگ و دو ہے اور ساری دعاؤں کا بھی مرکز جو ہے وہ سب دنیاوی خواہشات ہو کر رہ گئی. تو قرآن نے اس کی مذمت کی ہے. ارے بھائی ہم نہیں کہتے کہ تم دنیا کو نہ مانگو، بے شک مانگو، لیکن
اس طرح مانگو، کم از کم برابر تو مانگ لو کہ اللہ دنیا میں اچھائی دے دیجیے، آخرت میں بھی اچھائی دے دیجیے. کم از کم برابر کی حیثیت میں دونوں چیزیں مانگو، دنیا بھی مانگو، آخرت بھی مانگو، لیکن دونوں میں بھی اچھائی مانگو، اچھائی مانگو. اور اے بیوقوفو، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اچھائی کیا چیز ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اچھائی کیا چیز ہے. تم مانگتے رہتے ہو بعض اوقات کو ایسی چیزیں جو تمہارے لیے مضر ہوتی ہیں، اچھی نہیں ہوتی، لہذا ہم تمہیں نہیں دیتے، وہ نہیں دیتے کیونکہ تمہارے لیے وہ انجام کار اچھی نہیں تھی. البتہ ایک چیز فوراً دے دیتے ہیں کہ جو ہی دعا کی تمہارے نام اعمال میں ایک زبردست نیکی کا اضافہ ہو گیا، کیونکہ دعا بذات خود عبادت ہے، بذات خود عبادت ہے، چاہے دنیاوی مقاصد کے لیے کی جا رہی ہو. یہ کہہ رہا ہو کہ یا اللہ مجھے اولاد دے دے، یا اللہ مجھے روزی دے دے، یا اللہ مجھے ملازمت دے دے، دنیا کے لیے مانگ رہا ہو، لیکن دعا مانگنا بذات خود عبادت ہے، اس پر اجر و ثواب ہے، تو یہ حسنہ تو فوراً حاصل ہو گئی تمہارے. باقی جو تم مانگ رہے ہو وہ بعض اوقات تم سمجھتے ہو کہ حسنہ ہے، حقیقت میں حسنہ نہیں ہوتی، اس لیے ہم تمہیں کچھ اور دے دیتے. تو دونوں چیزوں کو کم از کم مساوی سطح پر تو مانگو. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دنیا کی اتنی مانگ سے جتنی دنیا میں رہنا، آخرت میں کی اتنی مانگ سے جتنا آخرت میں رہنا، لیکن چلو تم بیوقوف لوگ ہو، تمہیں اندازہ نہیں، لہذا برابر کی سطح پر مانگیے. اللہ دنیا میں بھی اچھائی دے دیجیے، آخرت میں بھی اچھائی دے دیجیے. صرف دنیا کے گرد گھومتے رہو اور وہی مانگتے رہو، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. دونوں مانگو. یہیں سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ دیکھو 3 قسمیں ہو گئیں. ایک قسم تو وہ ہوئی کہ جو صرف دنیا مانگتا ہے، آخرت کی طرف دھیان ہی نہیں ہے، اس کی تو قرآن نے کیسے مذمت کر دی، وَلَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. ایک وہ ہے جو دنیا بھی مانگتا ہے اور آخرت بھی مانگتا ہے، اس کی توثیق کر دی، اس کی تصدیق کر دی، اس کی تعریف کر دی. ایک وہ ہے جو صرف آخرت مانگتا ہے، دنیا نہیں مانگتا، صرف آخرت مانگتا ہے. اجی دنیا میں نہیں مجھے کچھ چاہیے، مجھے جو کچھ دینا وہیں دے دینا. اللہ آخرت میں اس کا ذکر نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، نہ اس کی تعریف کی کہ جو صرف آخرت مانگے اور دنیا نہ مانگے. ارے آخرت کو تک پہنچنے کے لیے دنیا ہی تو سیڑھی ہے، لہذا صرف آخرت مانگنا اور دنیا کی بات نہ مانگنا یہ بھی اللہ کو پسند، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. ارے بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا کی بات، دنیا چیز بھی مانگے. کہ اللہ میں تو کمزور ہوں، میں فقر و فاقہ برداشت نہیں کر سکتا، مجھے عطا فرمائیے، رزق دیجئے مجھے، میں بیماری نہیں سہ سکتا، اللہ مجھے صحت عطا فرمائیے. تو صرف آخرت ہی مانگتے رہو کہ بس یا اللہ وہاں دے دیجئے، مجھے یہاں نہیں چاہیے کچھ. یہ جو ہے نا، یہ عبدیت کے خلاف ہے، بندگی کے خلاف. ارے بندہ تو ہاتھ پھیلاتا ہے ہر کام کے لیے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، جو اچھی چیز ہے اس کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے. تو صرف آخرت کو اس کے معنی کیا ہوئے؟ اگر کوئی شخص صرف آخرت مانگے اور دنیا نہ مانگے تو اس کے معنی کیا ہوئے؟ کہ یوں کہتا ہے کہ جی میں دنیا میں مجھے آپ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت نہیں، الیاذ باللہ، آپ جس حال میں رکھو گے میں اسی طرح رہوں گا. ارے اتنے بہادر نہ بنو کہ بھئی دنیا کے اندر جو ہے وہ ہم ہر حالت گزار لیں گے. اللہ بچائے اگر کسی وقت آزمائش آ گئی تو کی بول جائے گی. اس واسطے دنیا بھی مانگو. حدیث میں آتا ہے، اللہ اکبر، صحیح بخاری کی حدیث ہے
کہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی کے بارے میں پتہ چلا کہ بہت بیمار ہے، تو آپ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. اور یہاں یہ بھی دیکھ لو ذرا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مصروف انسان کون ہوگا جس کی شب و روز، جس کے کندھے پر اتنی زبردست ذمہ داری ہے پوری امت کی. تعلیم اس کو دینی ہے، تربیت اس کو کرنی ہے، جہاد اس کو کرنا ہے، اپنی ریاست کا انتظام اس کو کرنا ہے. اتنے بڑے ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن کے وقت آپ کی مصروفیات اتنی ہوتی ہیں کہ آپ ہر وقت اس میں رواں دواں رہتے ہیں. تو اتنی مصروفیت ہے، مگر اپنے صحابہ کا، اپنے دوستوں کا حق ادا کرنے کے لیے عیادت کے لیے تشریف لاتے ہیں، ایک ایک فرد کی عیادت فرماتے. تو ایک صحابی کے بارے میں پتہ چلا کہ بیمار ہے، تو آپ ان کو دیکھنے کے لیے اور عیادت کے لیے تشریف لے گئے. تو دیکھا کہ سوکھ کر کانٹا ہو گئے، بالکل ایسا ہو گیا جیسے سوکھ کے کانٹا ہو گئے ہیں اور بری حالت میں. تو آپ نے ان کو دیکھ کر کہا کہ بھائی آپ نے کیا دعا کرتے ہو؟ تم دعا کیا کرتے ہو؟ یعنی کیا دعا نہیں کرتے اس بیماری کو دور ہونے کی؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ اللہ آپ کو آخرت میں مجھے جو کچھ عذاب دینا ہے مجھے دنیا میں دے دے. اللہ، جو آخرت میں عذاب دینا ہے وہ مجھے دنیا میں دے دے، آخرت میں برداشت نہیں کر سکوں گا، یہاں دے دے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے خدا، تم نے ایسی چیز مانگ لی جو تمہارے طاقت سے باہر ہے، طاقت سے باہر ہے. کہاں وہ عذاب برداشت کر سکو گے دنیا کے اندر؟ ارے یوں کہو کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا مانگو. لہذا بہادر نہ بنو کہ مرض آ گیا تو اب ہم دعا نہیں مانگتے اللہ میاں سے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دعا مانگنا جو ہے یہ رضا بالقضاء کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر آدمی گویا راضی نہیں ہے، اس واسطے مانگ رہا ہے. ارے بالکل خلاف نہیں ہے، یہ بندگی کا تقاضا ہے. رضا بالقضاء کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی اللہ میاں کے سامنے بہادری دکھائے. رضا بالقضاء کے معنی یہ ہے کہ جب تک کوئی مشکل ہے اس وقت تک اللہ سے کوئی شکوہ نہ ہو، گلہ نہ ہو. یہ ہے معنی رضا بالقضاء. باقی اس کو دور کرنے کے لیے دعا مانگے تو یہ رضا بالقضاء کے خلاف نہیں ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ مانگے بندہ، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ مانگے، صحت مانگے، رزق مانگے، جو حاجتیں اس کو دنیا کی ہیں وہ مانگے. تو یہ بہادری دکھانا اچھی بات نہیں ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ دو جملے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یہ اس میں دنیا آخرت کی کوئی بھلائی چھوڑی نہیں جو اس میں آ نہ گئی ہو. جب مانگ رہے ہو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ تو ذرا سوچ سمجھ کے کہ دنیا کی حسنہ صحت بھی ہے، مال بھی ہے، اولاد بھی ہے، گھر والے بھی ہیں، اور نیک اعمال بھی ہیں، نیک اعمال بھی ہیں، اللہ تعالی کے ساتھ تعلق بھی ہے. ارے اس سے اچھی دنیا کس کی ہوگی جس کا ہر وقت اللہ تعالیٰ سے تعلق جڑا ہوا ہو، جس کے دل سے
جس کا دل اللہ تعالیٰ کی ذکر سے آباد ہو، اس کی یاد سے آباد ہو، اس سے اچھی دنیا کس کی ہوگی؟ لہذا یہ سب باتیں حسنہ کے اندر داخل ہیں. جب مانگے تو آدمی ذرا تھوڑا تصور کر لیا کرے. اور آخرت کی حسنہ تو جو قرآن میں تھوڑی بہت چیزیں بیان کی اللہ میں نے جھلک دکھانے کے لیے، وہ اصل جو کچھ ہوں گی وہ تو وہیں جا کے پتہ لگیں گی. لیکن تھوڑی دکھا دی کہ جی وہاں پر پھل ہوں گے اور پرندوں کا گوشت ہوگا اور جو ہے وہ جو چاہو گے ملے گا، اور ٹہنیاں نیچے جھکی ہوئی ہوں گی، اس میں پھل لگے ہوئے ہوں گے، جب چاہو گے توڑ لو گے، وغیرہ وغیرہ. لیکن ساتھ میں اس کے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ ارے تم سمجھو گے نہیں ابھی جب تک وہاں پہنچ نہیں جاؤ گے. تو اس سب کا تصور کر لو. اب آخر میں اس کے جملے کے بعد فرمایا وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے، آگ کے عذاب سے بچا لیجئے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب دنیا میں بھی اچھائی مل گئی، آخرت میں بھی مل گئی، تو پھر یہ کہنے کی کیا ضرورت پیش آئی کہ اچھائی جب آخرت میں ملے گی تو جبھی تو ملے گی جب آدمی کو آگ سے بچاؤ ہو جائے. تو یہ کہنے کی کیا ضرورت وقنا عذاب النار. تو وجہ وہ اس کی یہ ہے کہ چلو دنیا میں بھی اچھائی مل گئی، عمل صالح کی بھی توفیق ہو گئی، آخرت میں بھی اچھائی مل گئی یعنی جنت مل گئی. لیکن بہت سے جو مسلمان ہوتے ہیں، کون مسلمان ایسا ہے کہ جس سے کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی غلطی یا کوئی گناہ سرزد نہ ہوا ہو؟ دنیا میں ویسے تو اچھا وقت گزارا بہتر سے مجموعی الحمدللہ، لیکن کچھ گناہ بھی ہو گئے. کبھی آنکھ بہک گئی، کبھی زبان بہک گئی، کبھی اعضاء و جوارح بہک گئے. تو اگر بالفرض بحیثیت مجموعی آدمی نے مومن کی زندگی گزاری لیکن کچھ نہ کچھ گناہ اس کے نامہ اعمال میں ہیں، تو اصل قانون اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہے کہ پہلے اس گناہ کی سزا بھگتو جہنم میں، پھر جنت میں بھیجیں گے. تو حسنہ تو ہے تمہارے لیے آخرت میں بھی، یعنی جنت، آخر کار جنت، جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ جس نے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ دل سے کہہ دیا وہ جنت میں داخل ہوگا. یہ حسنہ ہے. لیکن اگر غلط کام کیے ہیں دنیا میں تھوڑے یا زیادہ، تو اصل قانون یہ ہے کہ پہلے جی پاک صاف بنو، تمہاری آگ سے تمہاری صفائی ہوگی، اس کے بعد تمہیں بھیجا جائے گا جنت میں. تو اللہ میں نے یہ بھی سکھا دیا کہ اللہ یہ نہ کیجیے گا، آخرت میں حسنہ دیجیے گا، اور یہ نہ کیجیے گا کہ پہلے مجھے وہاں بھیج دیں اور پھر مجھے جنت میں بھیجیں. اللہ بس ڈائریکٹ بھیج دیجیے گا، سیدھے بھیج دیجیے گا. تو جو ایک چھوٹا سا خرخشہ تھا وہ وقنا عذاب النار میں دور کر دیا کہ تھوڑی دیر کے لیے نہ جاؤں. ارے میں تو ایک لمحے کی جہنم بھی برداشت نہیں کر سکتا. اگرچہ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب کسی مسلمان کو اس کے کسی عمل کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کافروں کی طرح نہیں جہنم میں ڈالیں گے جیسے کافر ہوتے ہیں، بلکہ ڈالا اسے دو چار ہائے پکار کی، چیخ پکار کی، نیند طاری کر دی، اس کو غشی طاری کر دی، پھر ذرا ہوش آیا، پھر کچھ اس نے چیخ پکار کی اور پھر غشی طاری کر دی. تو اس طرح بھی اللہ تعالیٰ، لیکن اللہ میاں وہ جو تھوڑی سی چند لمحوں کی چیخ پکار ہے اللہ وہ بھی ہم سے برداشت نہیں. تو قنا عذاب النار، اللہ جہنم کے عذاب سے ہماری
حفاظت فرما لیجئے اپنے رحمت سے۔ تو اب اگر دیکھو تو جتنے امکانات کسی غلط انجام کے ہو سکتے ہیں وہ اس 3 جملوں میں اللہ تبارک و تعالی نے دعا سکھا کر دور کر دیا۔ تو مانگو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اب اگر یہی سب تنہا ایک دعا قبول ہو، اور انشاءاللہ کیوں نہیں ہوگی، جب کہہ رہے ہیں کہ مانگو تو کیوں نہیں ہوگی، ہوگی تو انشاءاللہ دنیا کا بھی بیڑا پار، آخرت کا بیڑا پار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تلاوت نہیں ہے، دعاؤں کی تلاوت نہیں ہے، دعاؤں کو مانگنا ہے۔ بغیر سمجھے سوچے پڑھتے چلے گئے، یہ دعا تو نہ ہوئی، یہ تلاوت ہوئی۔ لیکن جب مانگو تو یہ سوچ سمجھ کر مانگو کہ میں کیا مانگ رہا ہوں اور کیا اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ آپ فضل و کرم سے اپنے رحمت اس رمضان کی ساعتوں سے صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہر طرح کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ نفس و شیطان کے مقائد سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں دعا کا کرنے کا ذوق اور سلیقہ عطا فرما۔ یا اللہ آپ سے مانگنے کا ذوق اور سلیقہ عطا فرما۔ یا اللہ ہر طرح کے شر سے، معصیتوں سے، منکرات سے ہمارے گھر والوں، متعلقین، احباب سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم بے ہمت ہیں، ہمت عطا فرما۔ ہم بے حوصلہ ہیں، حوصلہ عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم کسی بھی خیر سے ہمیں محروم نہ فرما۔ یا اللہ اس مبارک مہینے میں آپ نے جن جن انوار و برکات کا وعدہ فرمایا، اے اللہ ہم اس کے مستحق نہیں ہیں لیکن محتاج ہیں۔ یا اللہ ہمارے استحقاق پر نظر نہ فرما، ہماری احتیاج پر نظر فرما، اور یا اللہ وہ سب ہم کو عطا فرما دے۔ یا اللہ سب ہم کو عطا فرما دے، کسی سے ہمیں محروم نہ فرما۔ یا اللہ سارے انوار و برکات جو آپ نے اس مقدس مہینے کے اندر رکھے ہیں، یا اللہ ہم ان سب کے محتاج ہیں، اے اللہ آپ سے رحمت سے وہ سب عطا فرما دیجئے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا رب۔